بی ٹیم سے آپ کا کیا مطلب؟ مجھے بتائیے بی ٹیم ہوتی کیا ہے؟ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ ابھی ہماری اننگ ہی شروع نہیں ہوئی، آپ ہمیں بولڈ کر رہے ہو زیرو پہ. ابھی ہماری اننگ ہی نہیں شروع ہوئی، ابھی اپنی پارٹی نے الیکشن نہیں لڑا، ابھی کا اسمبلی میں گئے نہیں، تو بی ٹیم کیسے پہلے بن گئی؟ شاہ صاحب، اگر آپ کے ایم پی جیت جاتے ہیں تو سینٹر میں انڈیا الائنس کے ساتھ جائیں گے یا این ڈی اے کے ساتھ؟ وہ جو جموں کشمیر کے حق میں وہ دیکھیں گے کہ کون بہتر رہے گا، اس کے ساتھ جائیں نہیں، گے. اگر ووٹ ایڈوانس جموں دیکھیے، بھارتیہ جنتا پارٹی کے ساتھ اگر عمر عبداللہ صاحب 5 سال وزیر خارجہ رہ سکتے ہیں، اگر پی ڈی پی 6 سال ان کے ساتھ کولیشن کر سکتی ہے، اگر آج بھی اندر کھاتے میں ان کے ساتھ ان کا پیکٹ ہوا ہے، تو جموں کشمیر کی بہتری کے لیے بہت، اس میں کیا بات ہے؟ کسی کے ساتھ ملتا ہے، اینٹی نیشنل کے ساتھ ملنا گناہ ہے. جو بھارت کی دیش سمویدھان پہ یقین رکھتا ہے، تو اس کے ساتھ جموں کشمیر کی ڈیولپمنٹ کے لیے یہ باتیں ان سے پوچھیں جو کر چکے ہیں، جو دھوکہ دے رہے ہیں. کتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے، کتنا جموں کشمیر کے عوام کو 1947 سے لے کر آج تک بیوقوف بنایا جاتا رہا، ان کی سادگی کا فائدہ اٹھایا جاتا رہا ہے. دیکھیے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عمر عبداللہ صاحب بی جے پی کی گورنمنٹ میں 5 سال وزیر خارجہ رہے، منسٹر آف اسٹیٹ، اور ان کی کلپ آج وائرل ہے سوشل میڈیا پہ. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب دوبارہ مجھے موقع ملا تو دوبارہ مجھے فخر ہوگا کہ دوبارہ اس کا حصہ بنوں. اور اندر سے یہ آپ کو پتا ہوگا، اس 2 مہینے پہلے رویندر رینا صاحب نے انہوں نے کہا تھا کہ ایک اندر سی بات ہوئی ہے کہ یہ مل کر چلیں گے. یہ رات کے اندھیرے میں باتیں ہوتی ہیں اور عوام کو دن کو کیسا بیوقوف بنایا جاتا ہے. پی ڈی پی کے لیے بھی میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے 2014 میں جو سلوگن دیا تھا وہ یہ تھا. آپ دیکھیں اس وقت چونکہ ہمیں پنچ میں تو ہم تو اس کا حصہ نہیں رہے، چونکہ ہمارے اب کمپین کا علیحدہ طریقہ ہے. لیکن جو کشمیر میں پی ڈی پی اس وقت عوام سے کہہ رہی تھی کہ اگر آپ نے بی جے پی سے بچنا ہے تو پی ڈی پی کو ووٹ دو. اور پھر جب حکومت بنی تو بی جے پی کی ہی بی ٹیم بن کے حکومت کی. اور ستم ظریفی یہ ہے کہ عمر عبداللہ صاحب نے 2018 کے، جو میں آپ سے بار بار کہتا رہا ہوں، 2018 اسمبلی میں کہا تھا کہ اگر کوئی جتنا قابل فخر کام سید الطاف بخاری صاحب نے کیا ہے، میرا دل کرتا ہے میں اس کو سلوٹ کروں. اور میں یہ چاہوں گا کہ سارے منسٹر کو فالو کریں، ان کی قیادت، ان کی انسانیت، ان کی سب کو لے کر چلنے کی شمتا. تو میں سلوٹ کرتا ہوں ان کو. 2018 میں ہی گورنر رول کے بعد یہی عمر عبداللہ صاحب تھے جو آزاد صاحب کے ساتھ، محبوب جی کے ساتھ اور غلام نبی آزاد صاحب کے ساتھ مل کر گورنر کو لیٹر بھیجا تھا کہ ہم کولیشن گورنمنٹ بنانے جا رہے ہیں اور اس کی قیادت سید الطاف بخاری صاحب کریں گے. اور آج وہی لوگ جو اندر سے کچھ باتیں کرتے ہیں، باہر سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں عوام پنچ سے یہ کہوں گا کہ ہماری پہلی بار 1947 کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ پنچ خطہ کا ایک عزت دار فرد ہے، ایک ہردل عزیز شخصیت ہے، ظفر خان مناز صاحب، جو تحصیل سرکوٹ گاؤں ڈوگرا کے رہنے والے ہیں اور بعد ازاں وہ شفٹ ہوئے ہیں وہاں بھی گارڈ ہے شپیہ میں. تو یہ پہلی بار ہوا 1947 کے بعد کہ پنچ کا ایک فرد ہے جس کو مینڈیٹ ملا ہے. تو ان کی کامیابی جو ہوگی، صحیح معنوں میں پنچ کی کامیابی ہوگی. میں امید کرتا ہوں کہ لوگ جذباتی، یہ جو دھوکہ دینے والے جنہوں نے 70 سال عوام کو اندرونی خود مختاری کی وعدے کرتے رہے اور 370 بھی گنوا دیا، 35 اے بھی گنوا دیا. اور جب 370 کا جنازہ لے کر آتا پارلیمنٹ سے، اس وقت ان کے 3 ایم پیز وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور انہیں اس جنازے کو کندھا بھی دیا. ان کی ہمت نہیں پڑی، پوری دنیا کی نظریں تھیں اس وقت پارلیمنٹ میں کہ کشمیر کے نمائندگی کیا کرتے ہیں. لیکن نیشنل کانفرنس کے نمائندوں نے اس لیے استعفیٰ نہیں دیا کیونکہ ان کے 1 سال کی تنخواہ جاتی تھی، ان کو جو کوارٹر ملا تھا اس کی، اور جو سہولتیں تھیں، جو بائی ایئر جو مفت آنا تھا، تو اس کو گوارا نہیں کیا. عوام کے حقوق کا قتل کر دیا، لیکن اپنے ذاتی مفاد کے لیے ایسا کرنا بھی گوارا نہیں کیا. اس کے ایک میسج ملا کہ جو ان کے ریپرزنٹیٹیو ہیں تو وہ اس کے حق میں ہیں، اس لیے انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا، پروٹیسٹ نہیں کیا. اور آپ دیکھ رہے ہیں آج یہاں پر پھر کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کو حکومت کو اس کو بچانا ہے، اس کو 370 کے خلاف جو بات ہوئی آپ ہمیں ووٹ دو. یہ دھوکے بازی ان کی 70 سال سے چل رہی ہے. میں اللہ سے دعا کروں گا کہ عوام ان کے دھوکے سے محفوظ رہے اور آج جذباتی نعرے لگا رہے ہیں. تو میں یہ امید کروں گا کہ ظفر مناز صاحب ایک بڑی ہردل عزیز شخصیت ہیں، سبھی ان کے ساتھ ملیں، ان کی کامیابی پنچ کی کامیابی ہوگی. میں یہ میسج دے رہا ہوں. شاہ صاحب جی، اصل میں آپ کو ایک بات بتاؤں، 3 سیٹوں پہ بی جے پی لڑ رہی ہے جموں سے، وہاں سے نیشنل سے بھی کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بی جے پی کو سپورٹ کرنا، اس کا الائنس کی بات نہیں ہے. میں ایک بات کہہ رہا ہوں آپ سے، ہم نے اپنے ایٹ اوور اون کینڈیڈیٹ کھڑا کیا، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا کہ آج تو ہم جب کھڑا کر چکے اپنا کینڈیڈیٹ تو ہم تو یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں، اگر شیو سینا یہ فیصلہ کر دیا کہ نیشنل کانفرنس کو سپورٹ کرے گی، اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے. شیو سینا نے اناؤنس کیا اور اس کو ویلکم کیا عمر عبداللہ صاحب نے کہ وہ نیشنل کانفرنس کو سپورٹ کرے گی. تو میں تو آئی ریکویسٹ آل پارٹیز ادر دین نیشنل کانفرنس ٹو سپورٹ ایوری پارٹی. ہم تو مانگنے والے ہیں، ہم نے در پہ جانا. ہمیں کیا پریشانی ہے کہ ہم ان سے کہیں ہمارے کینڈیڈیٹ کو کامیاب کرو. ہمارا بی ٹیم سے آپ کا کیا مطلب؟ مجھے بتائیے بی ٹیم ہوتی کیا ہے؟ کتنی بدقسمتی کی بات ہے
کہ ابھی ہماری اننگ ہی شروع نہیں ہوئی, آپ ہمیں بولڈ کر رہے ہو زیرو پہ. ابھی ہماری اننگ ہی نہیں شروع ہوئی, ابھی اپنی پارٹی نے الیکشن نہیں لڑا, ابھی اسمبلی میں گئے نہیں, تو بی جے پی کیسے پہلے بن گئی؟ شاہ صاحب اگر آپ کے ایم پی جیت جاتے ہیں تو سینٹر میں انڈیا الائنس کے ساتھ جائیں گے یا این ڈی اے کے ساتھ؟ وہ جو جموں کشمیر کے حق میں وہ دیکھیں گے کہ کون بہتر رہے گا, اس کے ساتھ نہیں, اگر ووٹ ایڈوانس جموں دیکھیے, بھارتیہ جنتا پارٹی کے ساتھ اگر عمر عبداللہ صاحب 5 سال وزیر خارجہ رہ سکتے ہیں, اگر پی ڈی پی 6 سال ان کے ساتھ کولیشن کر سکتی ہے, اگر آج بھی اندر کھاتے میں ان کے ساتھ ان کا پیکٹ ہوا ہے, تو جموں کشمیر کی بہتری کے لیے بہت, اس میں کیا بات ہے, کسی کے ساتھ ملتا ہے, اینٹی نیشنل کے ساتھ ملنا گناہ ہے. جو بھارت کی دیش کے سمویدھان پہ یقین رکھتا ہے, تو اس کے ساتھ جموں کشمیر کی ڈیولپمنٹ کے لیے یہ باتیں ان سے پوچھیں جو کر چکے ہیں, جو دھوکہ دے رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں. اگر آنے والے وقت میں اپنی پارٹی این ڈی اے کے ساتھ چلی جاتی ہے, پھر آنے والے وقت میں بی جے پی کے مینیفیسٹو میں کچھ بل ہیں, جیسے سی اے بل ہے, سیول کوڈ ہے, کل یہ لوگ جو آج اپنی پارٹی کو ووٹ دے کر ان کو ایم پی بنائیں گے, کل اگر یہ پارلیمنٹ میں جا کر وہی بل پاس کروائیں جس بل میں یہ بتایا گیا ہے, آپ کے مذہب کے طور پر آپ کو پروف کرنا پڑے گا. جو لوگ آج یہ ووٹ دیں گے کل انہیں پروف کرنا پڑے گا کہ یہ انڈین ہے یا نہیں ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں میرے عزیز, میں ایک بات بتاؤں آپ کو. آئی وانٹ ٹو گیو دس میسج ٹو دا پیپل آف انڈیا ایز اے ہول. یہ بھارت جو ہے, یہاں پہ 800 سال مسلمانوں کا راج رہا, لیکن اس کی جو کمیونل ہارمنی تھی, جو مذہبی رواداری تھی, اس میں کبھی فرق نہیں آیا. 800 سال مودی جی کے 15 سال اس کو کوئی خراب نہیں کر سکتے ہیں, آر ایس کی نیتی اس کو کچھ نہیں کر سکتی ہے. اس بھارت کے سمویدھان میں, اس کی مٹی میں شری رام کا خون, ان کی دعائیں رہی ہیں, اس میں گرو نانک کی محبتیں رہی ہیں, اس میں خواجہ غریب نواز کی محبتیں رہی ہیں, دادا علی حجویری کی, اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا ہے. میرا ماننا ہے, جس عقیدے کو میں فالو کرتا ہوں, میاں محمد صاحب نے ایک اگی کا قصہ بیان کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ایک اگی بیٹھی تھی کسی درخت پہ, نیچے شکاری آیا اس کو شست جوڑنے کے لیے, اس کے اوپر والی ٹہنی پہ جا کر اچانک باز بھی بیٹھ گیا. اب جو گگی ہوتی ہے اس کو باز اس کو شکار کرتا ہے جب اڑتی ہے. اب گگی نے رب کائنات کو یہ درخواست کی کہ میرے مالک, نیچے اگر بیٹھی رہوں تو شکاری جوڑی ہے اس نے مجھے مار دے گا, اگر اڑتی ہوں تو باز پکڑے گا. تو رب کائنات نے, جو زمین و آسمانوں کا مالک ہے, اس نے کیا کیا, وہاں پہ سانپ پیدا ہوا, اس نے ڈسا شکاری کو, وہ فائر اس کا مس فائر ہوا, وہ لگا جا کر باز کو, اور گگی جو تھی اڑ گئی آرام سے. اس کو اینڈ میں انہوں نے کہا تھا کہ مارن والے موئی محمد قدرت رب دی ہوئی. ہم تو اس اللہ پہ, ہمارا حکمران وہ ہے, کسی کی ہمت نہیں ہے کسی ایک انسان کو اٹھا کر باہر کرنے کی. کیا بات کی آپ نے, یہ بھارت کوئی چھوٹی, اس میں ہزاروں اونچے لوگوں کا خون شامل ہے. یہ جو مذہبی رواداری ہماری ہے, یہ بھائی چارہ ہے, یہ تا قیامت قائم رہے گا, اس کو وہ ہلا تک نہیں سکتا ہے. یہ جھوٹے پروپیگنڈے لوگوں کے. اور میں آپ کو ایک بات آخر پہ اور بتاؤں, یہ جو آپ سنتے ہیں یہ سب کچھ, یہ الیکشن کے دنوں میں سنتے ہیں, یہ جو مذہبی کارڈ کھیلا جاتا ہے, یہ جو بی جے پی آج کھیلتی ہے, یہ بی جے پی استاد کانگریس ہے. یہ کارڈ وہ کھیلتے تھے, اب ان کو ٹھیک ڈھنگ سے وہ نہیں کھیل سکے, تو بی جے پی اچھی ڈھنگ سے کھیلتی ہے. انہوں دنوں میں ہوتا کیا ہے, جذبات کو کرنا, ایک طرف ووٹ ڈلوانا اپنی طرف, تو پھر آپ دیکھ رہے ہیں 10 سال سے حکومت ہے, کوئی زیادہ اتنی گڑبڑ نہ ہوگی, نہ ہمارا والی وارث جو مالک بیٹھا ہے وہی ہمارا والی وارث ہے. اور اس بھارت کی یہ جو مٹی ہے, اس میں اتنے اونچے لوگوں کا خون شامل ہے, اس کی رواداری کو, آپسی بھائی چارے کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا.